بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان ان القبلۃ فی الصوم لیست محرمۃ علی من لم تحرق شہوتہ۔ مسلم شریف کتاب الصیام کا باب ہے جی، روزے میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں ہے بشرطیہ کہ جذبات پر قابو ہو۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل احدى نسائه ثم تضحك۔ ام المؤمنین امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی کا بوسہ لے لیتے اور یہ فرما کر اماں جی عائشہ ہنستی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی اماں جی عائشہ کیوں ہنسی؟ وہ اس لیے ہنسی کہ ان کے بھانجے نے ان سے سوال کیا تھا، تو پھر وہ ہنسنے کا سبب اس پر تعجب تھا کہ مسئلہ بتلانے کے لیے انہیں یہ ذکر کرنا پڑ رہا ہے، اپنی بات بتانی پڑ رہی ہے، اس لیے اماں جی مسکرائیں۔ پھر اگلی حدیث پاک ہے مسلم شریف کی جی 2470 نمبر پر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبلها وهو صائم فسکت ساعة ثم قال نعم۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے پوچھا کہ کیا تمہارے والد عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ان کا بوسہ لیا کرتے تھے؟ عبد الرحمن کچھ دیر چپ رہے، پھر کہا ہاں یہ وہ روایت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک جی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلنی وهو صائم وایکم یملک اربہ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربہ۔ اماں جی عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں میرا بوسہ لے لیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے جذبات پر قابو تھا، تم میں سے کون شخص ہے اس طرح اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ اگلی حدیث پاک ہے جی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں اپنی ازواج کا بوسہ لے لیتے اور روزے میں کسی زوجہ کو چمٹا لیتے، لیکن حضور تم سب سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والے تھے۔ اب ان احادیث مبارکہ سے میں ایک دو اور حدیث عرض کر دوں، پھر آگے اس کی میں شرح عرض کرتا ہوں جی۔ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم وکان املککم لاربہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں اپنی کسی زوجہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، اور حضور تم سب سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والے تھے۔ اسی طرح اور ایک حدیث پاک ہے عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یباشر وهو صائم۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سچے باپ کی سچی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں اپنی کسی زوجہ کو چمٹا لیتے تھے۔ ان احادیث مبارکہ میں ایک بات واضح ہو گئی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ اپنی زوجہ کا بوسہ لے لیتا ہے تو بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، نمبر ایک۔ دوسری بات، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے ہماری، جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کو اپنی بیوی کو گلے روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنا، اور روزے کی حالت میں ان کو گلے ملنا یہ نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا فعل کرے گا تو خدشہ ہے اس بات کا کہ روزے کی حدود ٹوٹ جائیں گی، لہذا ایسے عمل بالکل نہ کیا جائے۔ اور یہ مسلم شریف کی 2474 نمبر پر حدیث پاک ہے عن عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایقبل صائم فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصل هذه لأم سلمة رضی اللہ تعالی عنہ فأخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلك فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ انی لأتقاکم للہ واخشاکم۔
حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا روزہ دار بوسہ لے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ مسئلہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے ذنب کی مغفرت کر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سنو، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اب یہ مسلم شریف کی کتاب الصوم کی یہ ساری احادیث پڑھنے کے بعد ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جو محدثین اکرام ہیں وہ قاضی ایاز ان میں سے وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کے نزدیک روزے میں بوسہ لینا مطلقاً مباح ہے۔ مباح کام وہ کہتے ہیں کہ جس کا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، کر لیا ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نہیں۔ امام مالک اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا اپنی زوجہ کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ حدیث مبارکہ میں آ گئی نا کہ اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پر قابو تھا اتنا کسی کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے۔ اور ایسے میرے دارالفتاء میں کئی جو ہے وہ سوال بھی آتے ہیں، تو پھر وہ پتہ لگتا رہتا ہے کہ ایسا کرنے سے کئی حضرات کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک جو ان کے جوان کے لیے مکروہ ہے، بوڑھے کے لیے مباح ہے۔ ہاں، بوڑھا آدمی وہ اپنی بیوی کو گلے بھی لگا سکتا ہے، اس کا بوسہ بھی لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ ان کو اپنے جذبات کے اوپر بوڑھے آدمی کو نسبتاً جوان کے قابل ہوتا ہے۔ امام مالک سے بھی ایک روایت ہے اسی طرح، امام مالک سے ایک روایت یہ ہے کہ نفلی روزے میں مباح ہے اور فرض میں مباح نہیں ہے۔ نفلی روزے میں مباح سے وہی میں نے جو عرض کیا ہے، نہ ثواب کا کام ہے تو نہ جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے ہو گیا۔ فرض میں مباح نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ البتہ اس میں سب کا اتفاق ہے بوسہ لینے سے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک انزال نہ ہو جائے۔ نئے جو شادی شدہ جوڑے ہیں، نوجوان جو ہیں ہمارا کا، ان کو چاہیے کہ وہ ایسا معاملہ نہ کریں، وہ بوس و کنار نہ کریں، گلے نہ ملیں۔ یہ نہیں کہ حرام ہے، نہیں، خطرہ ہے کہ روزہ عمل تزویج ہو جائے گا تو روزہ خراب ہو جائے گا، پھر اس کا کفارہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ 2 مہینے کے مسلسل روزے کون رکھے گا؟ 2 مہینے کا مسلسل ایک وہ رکھے گا جو قضاء کے طور پر، 2 مہینے کے مسلسل روزے 60 روزے کفارے کے طور پر رکھے، تو اسے بہتر نہیں ہے بندہ سکون سے، جب قرآن نے جھکا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، روزے کی راتوں میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال ہوا، تم ان کے لباس ہو وہ تمہاری لباس ہیں۔ جب قرآن نے واضح طور پر ایک مسئلہ بیان کر دیا تو پھر بندہ اس کے اوپر عمل کرے، ہاں جی۔ تو ضروری جو ہے روزے کی حالت میں بندہ 440 وولٹ کی تاروں کو ہاتھ لگائے تو لگا کے اپنے آپ ہی نقصان کروانا۔ اچھا جی، اب یہ ہو گیا اس کے بارے میں، یہ مسئلہ ذہن نشین ہو گیا نا جی۔ جوان آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، بوڑھا آدمی اگر اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے، گلے ملاتا ہے تو کوئی حرج والی بات ہے نہیں۔ اور رہی بات جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا اپنے اوپر قابو تھا اتنا کسی ماں کے لال کو اپنے اوپر قابو نہیں، حضور کو سب سے زیادہ اپنے جذبات کے اوپر قابو تھا۔ اچھا جی، اب اس حدیث پاک کا جو آخری حصہ ہے کہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے ذنب سارے معاف کر دیے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پھر حکم، تو آقا جی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کائنات عالم میں اگر کوئی سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والی ذات تھی تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اب یہ جو آخری الفاظ ہیں نا جی، اب اس کے کہ یا رسول اللہ آپ کے تو جو وہ ذنب ہیں وہ اگلے پچھلے سارے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہاں پر اس چیز کو لے کر نا جی بعض لوگوں نے یہ مسئلہ لکھا جو کہ یہ علمی غلطی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے تھے، یا ہوئے آپ سے گناہ سرزد ہیں؟
یاد رکھیے آپ کا کوئی فعل حقیقتاً اور صورتاً کوئی بھی گناہ نہیں. ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا کوئی بھی عمل حقیقتاً ہو یا صورتاً ہو، کسی بھی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے قرآن پاک سورہ فتح کی، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، محبوب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہاں ذم کا اطلاق اس چیز پر ہے جو فی نفسی ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ ان کاموں کو ذم فرمایا گیا جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظر عالی کے پیش نظر ذم خیال فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، محبوب آپ بے فکر رہے، آپ کا کوئی بھی مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں، ایک کام ہوتا ہے افضل اعلیٰ تقوی، ایک ہوتا ہے فتویٰ. جو افضل کو چھوڑ کر عام روٹین میں جو ہے وہ عمل کرے، مثال کے طور پر میں آپ، وہ تو بڑی ذات ہے، مجھے تو مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، پگڑی پہن کے نماز پڑھنا یہ افضل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر آپ نے جب بھی نماز پڑھی پگڑی شریف پہن کے پڑھی، لیکن آپ جناب نے ٹوپی شریف پہن کے بھی نماز پڑھی. اب وہ افضل عمل ہے، یہ ٹوپی کے ساتھ بھی ٹھیک ہے لیکن پگڑی پہن کر جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. اب یہ جو کام تھا یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا جی ناپسند فرماتے تھے کہ یار یہ اولا کام تھا، افضل کام تھا، اس کو میں نے ترک کر دیا، وہ بھی اس لیے کہ مسلمان جان لیں. ہاں جی. تو یہاں پر ایسے کاموں کے بارے میں ذم کا اطلاق کیا گیا. ہمارے نا جی وہ عام روٹین میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے کہ یار تینوں تے 7 قتل معاف نہیں، تینوں 7 قتل معاف نہیں. ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے گفتگو دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں واقعی 7 قتل کیتے ہوئے انہیں تتا معاف ہو گئے. ایک محاورہ ہے کہ بھائی آپ اتنے، ہمیں معلوم ہے آپ کردار کے اتنے شاہ سوار ہیں کہ آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو تسلی دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا. اب میں بحث تو بہت لمبی ہے لیکن میں صرف اشارتاً آپ کو عرض کر دیتا ہوں. علمی ٹھوکر جب بندے کو لگتی ہے نا تو جو پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہتی. اب یہ حضور کی ذات کے اوپر لوگوں نے کہا کہ حضور سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے. او بابا، امت کو سمجھانے کے لیے جو فعل ہوتا ہے نا وہ فعل بھی افضل و اعلیٰ ہی ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا، یہ وہ کم تر عمل نہیں ہوتا. نبی سمجھا رہا ہے اور سمجھاتے دوران ایسا جو ہے عمل فرمایا ہے، اس کو آپ گناہ میں کیسے شامل کریں؟ علمی ٹھوکر ہے نا جی. استاد سوال کرتا ہے بچے سے، بیٹا یہ بتاؤ پاکستان کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ اب کہہ لو جی میرا استاد اتنا جاہل ہے انہیں ہی نہیں پتا پاکستان دارالخلافہ. پاکستان کس نے بنایا؟ ہاں جی. کوئی کہے جی دیکھو جی ساڈا استاد اتنا جاہل انہیں تو پتہ ہی نہیں پاکستان کس نے بنایا. ہاں جی. تو یہ اچھا، پھر جو جرأت کرتے ہیں نا جی علمی طور پر، جن کی بڑی لیول کی جرأت ہو جاتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں علمی ہیضہ ہو جانا، وہ پھر کہتے ہیں جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ بندہ خدا، اور جھوٹ بولنا عیب ہے. اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ عیب ہے. وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے. اب حضور کو گناہ گار کہہ دیا، اللہ کو جھوٹا کہہ دیا، تو اس کو علمی ٹھوکر نہیں کہہ دیں گے تو کیا کہیں؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.